اور دمشق آ گیا اب چلتے چلتے یزید نے اعلان کیا کہ دمشق کو سجایا جائے، میلہ لگایا جائے دمشق میں، کیونکہ باغیوں کے سر آ رہے ہیں، جشن منایا جائے گا جیت کا۔ یزید نے اعلان کیا، سجایا گیا پورے شہر کو، لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا آ کون رہا ہے، بس اتنا اعلان کیا گیا تھا، بس اتنا اعلان ہوا تھا کہ کچھ حکومت کے باغی تھے جنہیں قتل کر دیا گیا ہے، ان کے سر آ رہے ہیں۔ دمشق میں یہ قافلہ داخل ہوا تو ہر طرف میلے کا سماسا۔ حضرت سہل صحابی رسول ہیں، تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا۔ جب یہ سر اور یہ قافلہ آیا اہل بیت اطہار کا دمشق میں داخل ہوا تو عورتیں ان سروں کو دیکھنے کے لیے اپنی چھتوں پہ چڑھ گئیں، ان بیویوں کو دیکھنے کے لیے اپنی چھتوں پہ چڑھ گئیں۔ تو ایک بوڑھی خاتون جن کی کمر جھکی ہوئی تھی، انہوں نے جب اس قافلے کو دیکھا، ان قیدیوں کا قافلہ دیکھا، تو انہوں نے کسی شخص کو پانی دیا، چادریں دی، کھانے کا کچھ سامان دیا، اور کچھ سامان دے کر اس نے کہا کہ جو قیدی جو آ رہے ہیں انہیں پانی پلا دینا، انہیں کھانا کھلا دینا، اور یہ جو عورتیں ہیں، خواتین، ان کی چادریں بڑی پرانی ہو گئی ہیں، پھٹ گئی ہیں، یوں لگتا ہے جسے بڑا ظلم ہوا ہے ان کی چادروں کے ساتھ، انہیں یہ چادریں جا کے پہنا دینا۔ اس شخص نے آ کے چادریں دے دیں امام زین العابدین کو کہ یہ بانٹ دیجیے۔ سیدہ زینب کے پاس سامان پہنچا تو سیدہ زینب نے پوچھا یہ سامان بھجوایا کس نے ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں عورت نے سامان بھجوایا۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو بلا کے لے آؤ، اس عورت کو بلا لو، وہ عورت ہے کون جس نے سامان بھجوایا ہے؟ اب وہ جس نے سامان بھجوایا تھا وہ عورت سیدہ زینب کی بارگاہ میں آ گئی۔ سیدہ زینب نے کہا ذرا یہ تو بتا، کوفہ سے چلے ہیں، دمشق آ گیا ہے، کسی کو ہمارا خیال نہیں آیا، کسی نے پانی کی ایک بوند کو نہیں پوچھا، کسی نے ہمارے پردے کا نہیں پوچھا، ہماری چادروں کا نہیں پوچھا، کسی نے ہمارے کھانے کا نہیں پوچھا، تو ہے کون جس نے ہمارے لیے کھانا بھجوایا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فدہ فاطمہ ہے۔ آپ نے نام سنا، آپ نے فرمایا اچھا تمہارا نام فدہ ہے، تم نے ہمارے ساتھ بڑا احسان کیا، اللہ تمہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا، لیکن ہم اہل بیت ہیں، ہم پر کوئی احسان کر دے تو ہم اسے خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ یہ شان ہے، شان سخاوت ہے اہل بیت اطہار کی۔ کس قدر مظالم کے بعد آ رہے ہیں، لیکن کوئی احسان کر دے اگر تو محسن کو بلا رہے ہیں، احسان کرنے والے کو بلا رہے ہیں، آ جاؤ ذرا۔ آپ نے فرمایا اب تم کیا چاہتی ہو ہم سے، تم دیکھ لو ہمارے پاس کیا ہے ابھی، لیکن تم جو کہو گی تمہیں دے دیا جائے گا، جو مانگو گی دے دیا جائے گا۔ تم نے احسان کیا، تم نے ہمیں پانی پلایا ہے، تم نے ہمیں کھانا، ہمیں چادریں دی ہیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میری اور تو کوئی تمنا نہیں، بس اتنی تمنا ہے کہ آپ کے سب کے چہرے بڑے جگمگاتے ہوئے ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ سب حضور کی بارگاہ میں اور رب کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، تو آپ سے ایک دعا کرانی ہے چھوٹی سی۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا دعا ہے؟ جو دعا کراؤ گی قبول کروا دیں گے۔ سیدہ زینب سے وہ فدہ فاطمہ کہتی ہے بات یہ ہے میرا نام فدہ ہے، ایک حبشیہ عورت ہوں، حبشہ کی عورت ہوں، اور پہلے مدینے میں رہا کرتی تھی، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ہوں میں۔ جب میں ان کے پاس رہتی تھی، خدمت کرتی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی، تو اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے، ایک کا نام تھا حسن، ایک کا حسین، اور ایک ان کی بڑی پیاری چھوٹی سی بیٹی تھی جس کا نام تھا زینب۔ یہ 3 بچے تھے، یہ میرے ساتھ رہا کرتے تھے، میں ان کو بہلاتی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا تو میں وہ چھوڑ کے دمشق آ گئی، مدینہ چھوڑ کے پھر میں دمشق آ گئی کہ اب تو سیدہ پاک رہی نہیں ہے، اب کس کی خادمہ بنوں گی۔ پھر اس کے بعد میرا جانا نہیں ہوا، واپس مدینہ جانا نہیں ہوا میرا۔ وہ دن ہے جب میں نے ان بچوں کو دیکھا تھا، اب تو بچے وہ بڑے ہو گئے ہوں گے، میری بھی کمر جھک گئی ہے، وہ دن ہے، اور آج کا دن میں ہر روز یہ دعا کرتی ہوں یا اللہ مجھے ذرا وہ بچے تو پھر سے دکھا دے، ذرا حسن حسین زینب تو پھر سے دکھا دے، وہ فاطمہ الزہرا کے بچے پھر سے دیکھنے۔ آپ دعا کریں نا کہ اللہ مجھے وہ بچے پھر سے دکھا دے، اب تو بڑے ہو گئے ہوں گے۔ تو سیدہ زینب کہتی ہیں تیری یہ دعا قبول ہو گئی، تو جس سے بات کر رہی ہے وہ زینب ہے، اور وہ جس کا سر نیزے پر ہے وہ حسین ہے، جس کا سر نیزے پر ہے وہ حسین۔ تو حضرت فدہ فاطمہ تڑپ جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ اب میں تمہارا قافلہ نہیں چھوڑوں گی، تمہارے ساتھ چلوں گی۔ جھکی ہوئی کمر ہے سیدہ فدہ فاطمہ کی،